کرائم رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفیق خان۔ آج آپ سے ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں فیصل شفقت بھٹی کے حوالے سے، جو کہ ایک جرائم کی دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ کہلواتا تھا، ڈان کہلواتا تھا، اور 2 روز قبل جو ہے اس کو CCD کے ساتھ مقابلے میں جو ہے پار لگا دیا گیا ہے۔ شفقت بھٹی کے اوپر جو FIR ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، اس کے کارنامے ڈسکس کریں گے، اور جو مظلوم لوگ ہیں اس کے انکاؤنٹر کے بعد جو ہے وہ ان کے کیا تاثرات ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ فیصل احسان ولد شفقت بھٹی منگوالی تحصیل سائیوال ضلع سرگودا کا جو ہے وہ رہائشی ہے، زمیندار تھا۔ اس کے والد کے جو ہے شفقت بھٹی کا ایک کلیاروں کے ساتھ جھگڑا بنا، اور گامی کلیار نے اس کے والد کو جو ہے وہ فائر کیا، فائر کرنے کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا۔ وہاں سے جو ہے یہ دشمنی شروع ہوتی ہے، اور سن 97 کا جو ہے یہ دور ہے، اور سن 1997 میں یہ دشمنی جو ہے پیک پر چڑھتی ہے۔ والد کے قتل ہونے کے بعد شفقت بھٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور ان کلیاروں کے 5 افراد جو ہے یک بعد دیگرے جو ہے وہ قتل کرتا ہے، جبکہ 2 ان سے ملحقہ جو ہے افراد کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ 7 افراد جو ہیں وہ اس ایک قتل کے عوض جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں اور بدلہ لیا جاتا ہے۔ یہ دشمنی کی حد تک بات تھی، بات سمجھ آتی تھی کہ جناب گامے نے کلیار نے جو ہے وہ اس کے والد کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے اس کا بدلہ لے لیا، سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا، اور یک بعد دیگرے جو ہے قتل و غارت گری کا جو ہے بازار گرم کر دیا۔ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ 35 کے قریب جو ہے وہ مقدمات جو ہے ضلع سرگودا اور ایک FIR جو ہے جور آباد میں درج ہے۔ 35 FIRوں میں 8 جو ہیں وہ قتل کی، 7 اقدام قتل کی، 5 مقدمات جو ہیں وہ دہشت گردی کے ہیں، جبکہ اغوا اور تشدد کے بعد قتل کے 3 مقدمات ہیں۔ ڈکیتی کے 2 مقدمات، ایک 382 کا اور ایک 395 کا مقدمہ بھی جو ہے اس کے خلاف درج ہے۔ جبکہ نجائز اسلحے کا، کیونکہ اسلحے کا بڑا شوقین تھا اور جدید اسلحہ جو ہے ہر وقت پاس رکھا کرتا تھا، نجائز اسلحے کے جو ہے وہ 8 مقدمات جو ہیں وہ ضلع سرگودا میں شان وکٹر سلاں والی میں جو ہے اور مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ مین دشمنی کے بعد جیسے ہی اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا، اس نے اپنا لوہا منوایا، اور خوف کی علامت سمجھے جانے والا شفقت بھٹی جو ہے یہ بڑے بڑے MP اور MNA صاحبان سے بھی جو ہے وہ بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ باقاعدہ طور پر سلاں والی شان وکٹر کے علاقے میں اس بات کو تقریباً زبان زد عام ہے کہ جو نون لیگی 2 MP اور MNA صاحبان ہیں وہ اگر اس کے علاقے میں بھی جاتے تھے اس کی اجازت کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر الیکشن کے دوران اس کو ایک بھاری رقم جو ہے وہ دی جاتی تھی اپنے جو مخالفین ہیں ان کو زیر کرنے کے لیے۔ بھتہ خوری کے جو ہے شواہد فی الحال وہ قانونی طور پر یا مقدمات کے اندراج میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن یہ زبان زد عام جو ہے وہ بات ہے، اور اس بات کی باقاعدہ طور پر کچھ وکلاء نے اور اہل علاقہ نے اس کی جو ہے باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے۔ وکلاء کا تعلق جو ہے وہ اسی بھٹی برادری سے ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا اور دشمنیوں میں جو ہے سیر فہرست تھا۔ بات ایک نواز فقیر کے جو ہے وہ حوالے سے چلتی ہے، اور ایک نظم کے حوالے سے نظم جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور نظم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد دشمنی جو ہے پیک پر چلی جاتی ہے، اور ان کے بھی جو ہے وہ 7 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک بچہ اور ایک بچی جو ہے وہ بچتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر روپوش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی جان جو ہے بچا سکیں۔ اینڈ یہ ہے کہ وہ CCD کے افسران کو ملتے ہیں، اور CCD کے افسران اس بابت جو ہے وہ سٹوری ان کی کہانی سننے کے بعد باقاعدہ طور پر اس کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کرواتے ہیں، جس میں اس کے 2 بیٹے ہیں، بیوی ہے، اور یہ شفقت خود۔ یہ یہاں سے مفرور ہو کر جو ہے تھائی لینڈ اور اس کے بعد بینکاک جو ہے اس کا آخری پڑاؤ تھا، کیونکہ نیپال نکلنے کے چکر میں تھا، لیکن نیپالی حکومت بھی جو ہے کیونکہ اس کا MOU سائن ہے پاکستان کے ساتھ، تو وہاں جانے کے بجائے اس نے بینکاک کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور بینکاک میں جو حکومت ہے اس نے بھی اس کو رکھنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ یہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہاں پر رک سکے۔ تو ہوا کیا ہے کہ MP MNA صاحبان جو کہ نون لیگی ہیں اور نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، نامی گرامی ہیں، ان کو جو ہے وہ بی ہاجرہ کے پاس جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر صلح کے لیے آفر کی جاتی ہے۔
سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. 1,10,00,000 کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈیل ہوتی ہے, اور ڈیل کے بعد جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل آ جائیں اور ہم آپ کے بیان دینے کے پابند ہیں, کیونکہ مدعیوں کو پریشر ہی اتنا زیادہ تھا کہ اگر آپ بیان نہیں دیں گے تو اگلی باری جو ہے وہ آپ کو بھی جو ہے وہ مار دیا جائے گا. ظاہری بات ہے جن کے پہلے سے قتل ہوئے ہوئے ہیں وہ کب چاہتے ہیں کہ مزید کوئی قتل و غارت گری ہو, اور ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ خوف و ہراس کی فضا میں جو ہے وہ رہتے ہیں, پابند رہتے ہیں کہ کہیں سے بھی کسی وقت بھی کوئی شوٹر آئے گا اور آ کر جو ہے وہ مار دے گا. 2024 میں یہ جو وقوعات ہیں, اس میں جو ہاجرہ بی بی ہے, ہاجرہ بطول, اس کا مقدمہ نمبر ہے 99/24 تھانہ شاہ نکٹر میں جو ہے وہ درج ہوا تھا. اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی صلح ہوئی ہے, اور صلح کے لیے جو ہے اس کو بلایا گیا تھا کہ آئیں آپ کا جو ہے نا بیان دے دیتے ہیں. میں آپ کو اس کہانی کا جو اینڈ ہے اس کے اندر ایک دلچسپ امر بتاؤں گا کہ یہ بندہ ٹریپ کیسے ہوا اور پاکستان کیسے آیا, کون کون سے عوامل جو ہیں اس کے اندر شامل تھے, کس کس نے اپنا رول ادا کیا اور اس کو مروایا کیوں گیا ہے. ایک جرم کرنے والا شخص جو ہے وہ ظاہر بات ہے اتنا بااثر ہے کہ اس کا ایک نام چلتا ہے, اس کی طوطی بولتی ہے, اور جرائم پیشہ لوگ بھی اس سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. یہ کہا جائے کہ اگر یہ ریجن سرگودا کا سب سے بڑا ڈان تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. بڑے بڑے افسران کے ساتھ اس کے تعلقات, جبکہ ایک تصویر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے, جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کی تصویر بھی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. گو وہ پرانی ہے لیکن ایک اثر و رسوخ رکھنے والا شخص جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ سیلفی لے رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور زبان زد عام ہے. کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی جا رہی ہیں, کہی جا رہی ہیں کہ کہیں اس کو بھی تو جو ہے وہ عابد باکسر والا سلسلہ نہیں تھا آیا, کہ اس کو رکھا ہوا تو نہیں تھا. لیکن جو ہمارے ذرائع اور ہمارے سورس ہیں جو کہ ان کے برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فنکشن کے دوران جو ہے یہ جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ لی گئی تھی, لیکن اس کو ملوانے والے جو ہے وہ نون لیگی ایک MNA تھے جنہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ہے وہ ان کو ملوایا تھا, اور وہاں پر ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سیلفی بنوائی گئی تھی. چونکہ بڑے بڑے کڑے اور انگوٹھیاں اور بڑی بڑی چینیں پہننے والا یہ ڈان جو ہے یہ بھول گیا تھا کہ رب کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے. مظلوم جو ہے وہ اس کے ظلم کے جو ہے وہ زیر عتاب رہے ہیں, اور ظالم شخص نے کئی افراد کو جو ہے قتل کیا, کئیوں کو زخمی کیا, کئیوں کو اغوا کیا, اور اغوا کے بعد جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے, اور دشمنی کی بنا جو ہے وہ اس کا والد تھا, لیکن یکے بعد دیگرے 7 افراد قتل کرنے کے بعد یہ روپوش ہو گیا. اور نواز نظر فیملی جو ہے فقیر فیملی, اینڈ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے صلح کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور 50 لاکھ روپے جو ہے ان کو دینے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں اتنے بندے مر گئے ہیں اور بھی مروا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا کسی صورت بھی. 50 لاکھ روپے کی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ان کو آفر کی گئی تھی. غریب آدمی تھے, ایک 3 مرلے کے روڑی ہاتھا کے پلاٹ پر جو ہے قبضے کے سلسلے سے یہ دشمنی ہوئی, اور یہ دشمنی جو ہے وہ نظم کی صورت میں سوشل میڈیا کی زینت بنی, اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے جا کر بیرون ملک بیٹھ گیا اور وہاں سے جو ہے ان کے بندوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے مقدمات جو ہیں تھانہ شاہ نکٹر, سیلان والی اور جور آباد کے اندر درج ہیں, لیکن آج تک جو ہے اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا. CCD نے اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے بعد, اب آپ اصل کہانی کی طرف آ جاتے ہیں. CCD نے جو ریڈ وارنٹ جاری کروائے تھے, گرفتاری کا عمل جو ہے وہ بالکل قریب ہی تھا کہ ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے شخص نے جو ہے وہ CCD کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا. جو ہمارے ذرائع CCD کے بتا رہے ہیں کہ افسر سے رابطہ کیا, باقاعدہ طور پر میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ کے اندر یہ اعلان کیا گیا اور یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ اس شخص کو میں یہاں پر بلواتا ہوں اور آپ اس کو جو ہے اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا. جو قاتل مفرور اور اشتہاری فیصل شفقت بھٹی تھا, اس کو باقاعدہ طور پر صلح کے حوالے سے انفارم کیا گیا, اور اس کی حفاظتی ضمانت بھی اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ کروائی گئی, جو ہاجرہ بطول والا تھا, تھانہ شاہ نکٹر والا. اس کے اندر باقاعدہ طور پر صلح کا بلوایا گیا اور کہا کہ آپ کا جو ہے وہ بیان کروا دیتے ہیں. ایک حفاظتی ضمانت ضرور دی گئی تھی, لیکن بقایا مقدمات میں جس میں اشتہاری تھا اس میں کسی میں بھی جو ہے وہ ضمانت کے جو پیپر ہیں کسی قسم کے بھی وہ سامنے نہیں آئے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ بندہ ٹریپ ہو گیا, اور اس نے اپنے گھر سے جو ہے وہ بیان جاری کیا کہ فلاں بی بی کے ساتھ میرا جو ہے صلح ہو گئی ہے, اور میں جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہوں, اور میں فلاں ڈیٹ کو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے فلائی کروں گا,
اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ یہ چیز نوٹ کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو جگہ جو ہے وہ مخصوص کر دی جاتی ہے، وقت مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی وقت جو ہے وہ مخصوص ہو چکا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر یہ بندہ اترتا ہے اور بینکاک ایئرپورٹ سے پہلے ویڈیو بیان جاری کرتا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو ہے وہ اترتا ہے۔ ضلع سرگودا کے جتنے بھی نامی گرامی زمیندار اور مافیاز لوگ تھے 132 گاڑیوں میں اسلحے سے لیس ہو کر اس کی جو ہے وہ لینے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اس کو VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنے حصار میں جو ہے وہ لایا جائے اور اس کا جو ہے بغیر گرفتاری کے بیان کروا دیا جائے۔ اب CCD سرگودا کے جو افسران ہیں وہ بالکل الرٹ تھے، ہائی الرٹ تھے۔ وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر جو ہے رات گئے پہنچ چکے تھے اور وہاں پر اپنا تانا بانا بن چکے تھے۔ CCD کے بڑے نامی گرامی 2 انسپیکٹر صاحبان ہیں جو اب تک کئی انکاؤنٹرز جو ہیں وہ کر چکے ہیں، کئی ایسے جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ جو ہے وہ کر چکے ہیں، کئی مظلوموں کی داد رسی کرتے ہوئے ان کو انصاف کی فراہمی میں جو ہے معاونت کر چکے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پیچھے ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا جو بار بار جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ قسم سر رات گئی جو ہے CCD کی ٹیم جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی اور اندر سے ہی اس شخص کو گرفتار کر کے بیک ڈور سے اس کو نکالا گیا اور بیک ڈور سے نکالنے کے بعد اس کو سرگودا کی طرف لے کر آ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے متعدد اسلحے سے لیس گاڑیاں اس کو چھڑوانے کے لیے پہنچی۔ CCD ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بالکل منونی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جس وقت پہنچے ہیں سرگودا کی حدود میں تو ان سے باضابطہ طور پر گن پوائنٹ پر اسلحے کے زور پر ان گاڑی والوں نے گاڑیاں آگے لگا کر روکا ہے اور روکنے کے بعد بندہ اپنا جو ہے چھین لیا ہے اور چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے ضلع سرگودا کی وائرلیس کنٹرول پر جو ہے وہ اطلاع دی جاتی ہے اور اس کی وائرلیس چلتی ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ تعاقب شروع ہو جاتا ہے اور تعاقب کے دوران تھانہ بھاگٹا والے کے علاقے میں جا کر جو ہے وہ فیصل شفقت بھٹی کی گاڑی کو اور ان مسلح افراد کی گاڑی کو روک لیا جاتا ہے۔ وہاں پر کراس فائرنگ ہوتی ہے اور کراس فائرنگ میں فیصل شفقت بھٹی جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور وہاں سے باضابطہ طور پر اس کو گاڑی میں ڈال کر DHQ ہاسپٹل سرگودا لایا جاتا ہے اور اپنی نگرانی میں اس کا پوسٹ مارٹم کروا کر لاش جو ہے وہ لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ مختلف آراز جو ہیں وہ مختلف قیاس سرائیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن اہل علاقہ جو ہیں وہ اس کے قتل پر جو ہے، اس کے مرڈر پر یا اس کے انکاؤنٹر پر جو ہے یا اس کے لقمہ اجل بن جانے پر جو ہے وہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اب 35 FIRوں کا ملزم، دہشت گردی کی FIRیں، قتل و غارت گری کی، اقدام قتل کی، اغوا کی، تشدد کی، جو نجائز اسلحے کی FIRیں ہیں اس شخص کے اوپر کافی جو ہیں وہ درج تھیں۔ اب جو کلیار برادری ہے ان میں بھی خوشی کی لہر ہے، جو جتھا برادری ہے ان کا بھی چند دن پہلے جو ہے صلح کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ MP MNA صاحبان جو ہیں وہاں پر نون لیگی پہنچے ہیں اور صلح کروائی ہے۔ لیکن یہ باضابطہ طور پر اس جو قاتل مفرور اشتہاری ہے فیصل بھٹی، اس کو جو ہے باضابطہ طور پر ٹریپ کیا گیا تھا، صلح کے لیے کہا گیا اور جو مدعی تھے ان کو منایا گیا، جبکہ مدعیوں کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک اعلیٰ افسر جو ہے وہ تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ جب تک آپ صلح نہیں کریں گے، بیان کے لیے بلائیں گے نہیں تو یہ بندہ ہتھے نہیں چڑھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بینکاک سے آگے کہیں سلپ ہو جائے اور پھر اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، یہ غائب ہو جائے، تو لہٰذا یہ آپ صلح کی آواز دیں۔ جیسے یہ صلح کے لیے آواز دیتا ہے یا پاکستان انٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے آپ کو انصاف فراہم کریں گے۔ وہ خاتون بھی اس بات پر راضی ہو جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ٹریپ ہوا بندہ ویڈیو وائرل کا بیان دیتا ہے اور ویڈیو وائرل کرتا ہے بیان میں، اور گھر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ سے جیسے ہی وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو اگلی کاروائی جو ہے CCD ڈال دیتی ہے۔ تھانہ بھاگٹا والے کی حدود میں آ کر جو ہے کراس فائرنگ کے نتیجے میں یہ بندہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس کے لواحقین کے حوالے بعد پوسٹ مارٹم پہنچا دی جاتی ہے، ان کو دے دی جاتی ہے۔ ابھی اس کے 2 بیٹے اور ایک بیوی، اس کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہوئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ CCD کے ہتھے جو ہے وہ کب چڑھتے ہیں اور کب جو ہے انصاف کے منتظر لوگ ہیں وہ انصاف جو ہے ان کو کب ملتا ہے۔ اس میں جو اندر کی کہانی ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ یہ جو صلح ہوئی ہے یہ ٹریپ کیا گیا ہے اس کو، اور اس صلح کے اندر ایک نامی گرامی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص جو ہے وہ شامل ہے، جس سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بھتہ لیا جاتا تھا۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہمارا سورس ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ اس سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے سیاسی شخص کو باقاعدہ طور پر قتل کی دھمکی دی گئی تھی، اور اس قتل کی دھمکی کا یہ شاخسانہ تھا کہ اس نے یہ صلح بھی کروائی. صلح کروانے کے بعد جو ہے اس بندے کو ٹریپ کیا، بلوایا، پروٹوکول کے ساتھ اپنی گاڑیوں میں گیا، اپنے بندوں کے ساتھ گیا، اور وہاں سی سی ڈی نے جو ہے وہ کارروائی ڈالی ہے. شاید یہ اثر رسوخ والا شخص جو ہے سی سی ڈی کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا اور سی سی ڈی کو انفارم کر رہا تھا. جو بھٹی فیملی ہے ان کے جو کچھ ذرائع ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، تو ان میں تو غم و غصوں کی جو ہے وہ لہر ہے وہ پائی جا رہی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر اس انکاؤنٹر کے لیے لاہور پریس کلب میں جو ہے وہ ایک سی سی ڈی کے خلاف جو ہے باضابطہ طور پر پریس کانفرنس بھی کی ہے. لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد جو آر او سی سی ڈی لاہور ہے اس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. جو نواز اور نظر کے بچے ہیں وہ وہاں پر اس وقت موجود تھے، جنہوں نے اعلیٰ افسران کو جو ہے یہ سارا قصہ کہانی جو ہے وہ سنایا تھا. اور اس آر او کی جو تفصیلی پریس کانفرنس ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ یہ شخص کیا تھا، جرم کی دنیا میں کیسے آیا اور کیسے کیسے قتل کیے، اور اس کے جو پروٹوکول والے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے، سیاسی رسوخ رکھنے والے جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے. اور یہ اس کا انکاؤنٹر کے بعد جو معاملات ہیں وہ بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے فیصل شفقت بھٹی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کو ٹریپ کروانے والے، صلح کروانے والے، یا اس کو بینکاک سے پاکستان لانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کا خمیازہ یا اس کا ازالہ جو ہے اس کے لواحقین کے ساتھ کیسے جو ہے وہ شیئر کریں گے یا کیسے بھگتیں گے. لیکن یہ کنفرم ہے، یہ بالکل اندر کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابھی تک کسی بھی آپ کو ویلاگر نے یا کسی خبر دینے والے نے یہ خبر نہیں دی. یہ خبر بھی جو ہے وہ ٹی وی 9 نے ہی بریک کی تھی اس کے انکاؤنٹر کی. لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ جب کسی کو ستایا جاتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے اور اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ بندہ مظلوم جو ہے اس کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں. جو صلح کا ڈرامہ رچایا گیا، بندے کو کیسے بلایا گیا، ٹریپ کیا گیا اور اٹھایا گیا، انکاؤنٹر کر دیا گیا، ڈیڈ باڈی کو جو ہے پوسٹ مارٹم کا لواحقین کو دے دیا گیا. اب ہونا کیا ہے کہ جو لوگ اس کے مظلوم تھے، متاثرہ تھے، وہ تو سب کے سب خوش ہیں. اہل علاقہ بھی جو ہے خوش ہیں. خوف کی علامت سمجھے جانے والا شخص جو ہے وہ پار لگانے کے بعد اس علاقے میں جو ہے ایک خوشی کی لہر بھی ہے. لوگ سکون کا سانس لے رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو بھتہ دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اس سے پریشان تھے، اس کے مظالم سے پریشان تھے، اس کی دھمکیوں سے پریشان تھے، یا اس مافیا کے جو چیلے ہیں وہ جو انہیں پریشان کیا کرتے تھے. سی سی ڈی نے جو ہے ایک انتہائی اچھا اقدام کیا ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ آر او سرگودا اور 2 انسپیکٹر صاحبان جن کا میں نام نہیں لوں گا، نامی گرامی ہیں، اور بالکل بھی کسی قسم کا خوف اور خطر کہیں قریب بھی آنے نہیں دیتے، اور کئی مظلوموں کو جو ہے وہ داد رسی کر چکے ہیں. لیکن آواز جو ہے اوپر سے، احکامات اوپر سے ہیں، پلس فیصلے اوپر سے کیے جاتے ہیں. فیصل شفقت بھٹی اب جو ہے وہ ایک ماضی بن چکا ہے. مارنے والے اور جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے مطابق یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک اور سنگین وارداتوں میں ملوث تھا. ایک ایف آئی آر میں اس نے صلح کی، حفاظت ضمانت لی، بقایا میں اشتہاری تھا. اشتہاری کو گرفتار کرنا جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے کے مترادف ہے. لیکن جو معاملہ اس وقت جو زیر بحث ہے کہ شفقت بھٹی آیا، انکاؤنٹر ہوا، سی سی ڈی نے مار دیا، اس کے بیہائنڈ دا بار جو سین ہے، جو چھپے ہوئے محرکات ہیں، وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کے ساتھ یہاں پر بااثر ایک شخص تھا جس سے بھتہ جو ہے طلب کیا جاتا، جس کو جان کی دھمکی دی گئی تھی. اس نے ساتھ رہ کر جو ہے نا یہ معاملہ کروایا ہے. اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے وہ کون سے سیاسی لوگ ہیں اور کس طریقے سے ٹریپ کیا گیا اور کس طریقے سے بلوایا گیا ہے. فی الحال جو سیاسی لوگ ہیں وہ خوش ہیں، جو اہل علاقہ ہیں وہ خوش ہیں. جو سی سی ڈی ہے اس نے اپنا کام کیا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، اور کئی لوگوں کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا کیا ہے، متاثرین کو انصاف جو ہے وہ فراہم کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دوبارہ سے ضمانت پر جاتا اور یہ معاملات ہوتا، لیکن اشتہاری تھا، قتلوں کا اشتہاری تھا، اقدام قتل اور ڈکیتی وغیرہ کا اشتہاری تھا. دہشت گردی کی مقدمات میں جو ہے وہ اس پر درج تھے. ہونے والا جو کام ہے وہ سی سی ڈی نے کیا، اور جو آگے ہونے والا کام ہے وہ اب حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کے جو نواز اور نظر فقیر ہے
اس کے لواحقین کو کس طریقے سے پروٹیکشن کرتی ہے. لیکن جب ہماری بات ہمارے ذرائع سے ہوئی ہے، جو بھٹی برادری کے کرتا دھرتا امین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل جس کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی جو دیگر میں سے ہے وہ اس جو ہے کوئی بدلہ لینے کی کوشش کرے گا یا جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن جو نواز اور نظر فیملی ہے، اس کے بچوں کو جو ہے پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے. سی سی ڈی کے اعلیٰ اہلکار بھی جو ہیں وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں. ایم پی ایم این اے صاحبان یا ایسے کہہ لو کہ سیاسی جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کو دھمکیاں دی گئی تھیں یا جن سے جو ہے کچھ وصولی کی جاتی تھی یا جو اپنے کام اس بندے سے نکلوایا کرتے تھے، وہ اب حیران پریشان ہیں کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ کیا ہوگا. ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، اس کے بیٹے، 2 بیٹے اور بیوی جو ہے تاحال وہ ابھی پولیس کی گرفت سے جو ہے نا باہر ہیں. ایک جرم کی بڑی فہرست تھی، شخص کی 35 مقدمات اس کے اوپر درج تھے. والد کے قتل کے بعد اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا اور بعد ازاں صلح کے بعد پھر قتل و غارت گری کا ایک نیا جو ہے وہ بازار گرم کیا. کئی لوگوں کو قتل کیا، کئیوں کو زخمی کیا. کوئی بھی شخص اس علاقے کا اس کا نام سنتا تھا تو وہ کانپ جاتا تھا. کئی لوگ اس کے نام پر یا اس کے چیلے چمچے کرچھے یا اسے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے نام استعمال کر کے جو ہے بڑے بڑے قبضے لیا کرتے تھے اور بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، بھتہ خوری کیا کرتے تھے. اور سارے معاملات، چونکہ ایک بندہ باہر چلا گیا ہے اور باہر جانے کے بعد اس نے شوٹرز اپنے یا اپنے مافیا سے یا اپنے گینگ سے، کچھ ماچھیوں کے لڑکے تھے جو اس گینگ میں تھے، جو یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے اور اس کے کہنے پر جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اغوا کیا کرتے تھے، تشدد کیا کرتے تھے یا اقدام قتل کے جو ہے وہ مقدمات کا سامنا بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے. باقاعدہ طور پر وکیلوں کا ایک پینل جو ہے ان کے لیے یہاں پر مختص تھا، اور جو اس کے کارندے تھے یا مافیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جب وہ کوئی جرم کرتے تو باقاعدہ طور پر وہ وکیلوں کا پینل جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرتا تھا، ان کی ضمانتیں کرواتا تھا. جیل کے اندر اثر و رسوخ تھا، محکمہ جات میں ان کا اثر و رسوخ تھا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ناخدا سمجھ بیٹھے تھے. لیکن سی سی ڈی کی کارروائی میں یہ جو ناخدا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے اور جو متاثرین ہیں ان میں خوشی کی لہر ہے. اب لاہور سی سی ڈی میں جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں ایک تفصیل جو ہے وہ ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی ہے اس کے جرائم کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سی سی ڈی سرگودا بھی ہو سکتا ہے سوموار یا منگل کو ایک باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کرے اور اس کے مزید چھپے ہوئے جو کالے کرتوت ہیں ان کا حقائق جو ہے وہ سامنے لے کر آ سکیں. میری جو سورس ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سوموار والے دن یا منگل والے دن سی سی ڈی سرگودا آر او آفس میں جو ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ چھپے ہوئے کئی حقائق جو ہیں وہ افشاں کیے جائیں گے. اپنے ہوسٹ محمد شفیق خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.